پشاور ایک مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں. ایک اد باری میری ملاقات انہوں نے نہیں کی تھی. انہوں کا میسج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا. خواب ویکھیا اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، تاں میرے بابا نو دس دے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ مینوں معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، مینوں اپنا اس دیدار کروا دے. تاہم مولانا کے بیٹے کے نماز جنازہ کی ادائیگی ہوئی، اور جس میں مولانا نے خود بڑا طویل درد رکت آمیز جو ہے نا وہ خطاب کیا، اور بعد ازاں اپنے بیٹے کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مولانا نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور رکت انگیز انداز سے اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کی دعا کی. اس حوالے سے میں کچھ جو دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کے مناظرین ہیں اور دیگر عوام سے بھی میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب بلا شک و شبہ دیوبندی مسلک کے ایک بڑے عالم دین ہیں، اور جن کے زیر انتظام ہزاروں طلباء جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بلا شک و شبہ وہ پاکستان کے اندر دیوبندی بڑے بڑے مکاتب جو دیوبندی مکتبہ فکر ان کے بڑے بڑے مدارس کے اندر ان کو ایک مرکزی حیثیت ہمیشہ سے حاصل رہی ہے اور ان کی نمائندگی رہی ہے. تو اس حوالے سے میں چند دن اسی چیز کا انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو بدعت کا کام کیا ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے اجتماعی طور پر انہوں نے دعا کی ہے، تو کیا اس پر کوئی دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ کیا طارق جمیل صاحب کی گرفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو مجھے کوئی ان کی قداور علمی شخصیت کی طرف سے ان کا رد سامنے نہیں آیا. اس حوالے سے میں یہ گزارش اس ویڈیو کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ انصاف کا قتل نہیں ہے؟ میں ان علماء سے، دیوبندی علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی طرف سے غریب لوگوں کی نماز جنازہ کے دوران اگر کوئی شخص نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد دعا کر دے، ہاتھ اٹھا دے، تو وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں، شرک بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں اور جنازے خراب ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہزاروں واقعات پورے ملک کے اندر جناب وہ رپورٹ ہوئے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو پھر سوال یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس سے قبل حسن نثار صاحب کی والدہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح دعائے مغفرت کی، اور پھر ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر کی والدہ کی جب نماز جنازہ ادا کی تو اس پر بھی انہوں نے جناب دعائے مغفرت کی. تو جس پر اس وقت بھی ایک آواز اٹھی تھی کہ کیا امیروں کے والدین یا ان کے جنازوں کے بعد دعا کرنا جائز ہے اور غریب عوام کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے؟ تو بہرحال ایک دفعہ پھر یہ ایک نئی بحث ملک میں شروع ہوئی ہے، اور یقیناً یہ بہت سارے لوگوں کو اس پر جواب دینا چاہیے یا دینا پڑے گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میرے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے جمعرات یعنی اس کے بعد جو تیسرا دن تھا کہ اس پر قرآن خوانی ہوگی، قرآن خوانی ہوگی اور وہاں پر ایصال ثواب کی دعا ہوگی. تو کیا یہی وہ چند مسائل نہیں ہیں کہ جن پر امت کو لڑایا گیا اور بیٹ پناہ لڑایا گیا اور مناظرے اور مجادلے اور کیا سے کیا جو ہے نا کام نہیں ہے ملک میں جو جس کو چھوڑا گیا ہو؟ کون سا کام ہے جو جس کو چھوڑا گیا ہو؟ تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا سوئم ہو اور ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو تو وہ جائز ہے، تو کیا باقی مسلمانوں کے اگر والدین ان کے بھائیوں یا بیٹوں کے لیے اگر مغفرت کی دعا ہو تو وہ بدعت ہو جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے اس کو پرامن رہیے اور یہ پازیٹیو رہیے. اللہ تعالیٰ جب بھی اس کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی اناؤنسمنٹ خود کی اور پھر قرآن خوانی ہوئی، بہت بڑا پنڈال سجایا گیا، اینڈ پہ انہوں نے اس میں کچھ واقعات بھی سنائے اور دعا بھی کی. یہاں پہ بھی اب بریلویوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جی، کل تک ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی کل کروانا، تیجا کروانا، 40واں کروانا کوئی ثابت نہیں ہے، تو دیکھیں ثابت ہو گیا. یعنی یہ ثابت ہوا کہ طارق جمیل صاحب نے کیا تو ثابت ہو گیا. اچھا کل کو میں طارق جمیل صاحب سے اگر اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں تو کیا بریلوی واپس آ جائیں گے؟ اصولت تو ہونا چاہیے نا کہ آ جائیں، واپس نہیں آئیں گے. اور بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنی جگہ درست ہیں بریلوی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو دیوبندی انہیں غلط کہیں، اور اگر غلط نہیں کہہ رہے تو پھر جو ہم پہ فتوے لگاتے رہے ہیں وہ غلط لگاتے رہے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خوانی کے قائل ہیں. دیوبندی قرآن خوانی یا دعا ہوگی کہہ کے قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور بریلوی اسے تیجا اور 40واں اور 10واں کہہ کے کرتے ہیں. کام دونوں یہی کرتے ہیں، نام مختلف ہے. لہذا یہ جو قرآن خوانی والا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں کوئی سیکھ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیوبندی پہلے ہی قرآن خوانی کے قائل ہیں، لیکن وہ نام نہیں دیتے سوئم کا، چہلم کا، تیجے کا، 40ویں کا یا 10ویں کا یا جمعراتوں کا، لیکن کرتے ہیں، وہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں. ہاں شرعی طور پر نہ تیجا ثابت ہے، نہ 10واں، نہ 40واں، اور نہ اس طریقے سے قرآن خوانی کر کے کسی کو ایصال ثواب کرنا،
یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے. اصالہ ثواب کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے اصالہ ثواب کے 10 طریقے جو سنت طریقے ہیں. نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا. سیدہ زینب, ام کلثوم اور رقیہ علیہم السلام اجمعین. آپ نے کسی کا تیجا, 10واں, 40واں, قرآن خوانی, مزار بنوانا, گنبد بنوا دینا, قبر پکی کر دینا, کچھ بھی نہیں کیا. یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7, اور وہ ہے انہوں نے جو میت کی کل خوانی کہہ لیں یا قرآن خوانی کہہ لیں, اس کے اوپر 2 خواب سنائے. ایک انہوں نے عاصم کا اپنا خواب سنایا جو اس نے وفات سے 1 دن پہلے دیکھا تھا. نبی علیہ السلام کی زیارت کی, چلیں کوئی وہ بات سمجھ آنے والی تھی. لیکن جو دوسرا خواب انہوں نے سنایا نا کہ جی ایک پشاور کے مولانا صاحب ہیں اور وہ میرے بیٹے کو جانتے نہیں ہیں, انہوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ عاصم جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو گئی. اور اب دیکھیں وہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں, تو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب وہ ہیں جو روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. اب جیسے یہ بات انہوں نے کی ہے تو وہ تو خود بخود ہمیں ڈاؤٹ میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ راوی جو ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ تو اب ثقہ اور صدوق نہیں رہا, جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 1,00,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. کیا 1,00,000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے, اگر آپ دیوبندی اور بریلوی ہیں. جی, جب فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 3 قرآن, بعض 5 اور بعض 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. جی 8 قرآن اگر روزانہ پڑھے جائیں تو آلموسٹ 6,500 آیات ہیں قرآن کی. تو 8 کو ذرا 6,500 سے ضرب دیں تو 50,000 سے زیادہ آیات بنتی ہیں روز کی. تو آیت تو اکثر آیات جو ہیں وہ درود شریف سے لمبی ہیں, بلکہ کئی گنا لمبی آیات ہیں. تو اگر اس کی آپ لینتھ کیلکولیٹ کریں نا روزانہ 8 دفعہ قرآن پڑھنے کی, تو پھر تو بھائی 2,00,000 دفعہ بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے روزانہ. جو 8 قرآن روزانہ ختم کر سکتے ہیں, 1,00,000 دفعہ درود شریف شاہی کوئی نہیں انہیں سامنے. حالانکہ سمپل سی کیلکولیشن ہے میرے بھائیوں, 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے ہمیں ایک رٹا لگوایا گیا اپنی سائنس کی کتاب میں, وہ آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہے, ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے, 60 ضرب 60 کریں 3600 آ جائے گا, اور ٹوٹل گھنٹے ہیں 24, اس کو 24 سے ملٹیپلائی کریں 86,400 سیکنڈز بنتے ہیں 24 گھنٹے میں. اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی درود شریف پڑھے اور 24 گھنٹے پڑھتا رہے, تب بھی وہ 1,00,000 کا عدد کراس نہیں کر سکتا. کوئی 1 دفعہ کر ہی سکتا ہے, کوئی اعتکاف کر کے بیٹھ جائے. ہاں, روزانہ کی بات تو پھر بعد کی ہے, 1 دفعہ چلے کو بیٹھ بھی گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی درود پڑے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا, اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ چاہیے. ادروائز آپ تو وہ توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ نے اگر الفاظ پورے ادا نہیں کیے, وہ درود شریف نہیں ہے, آپ تو خود لعنت کما رہے ہوں گے اگر آپ نے الفاظ ہی توڑ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے, کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی درود شریف پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی کوئی پڑھتا ہے, تو تب بھی 1.5-2 سیکنڈ تو چاہیے. اور تیزی سے بھی آپ پڑھیں گے, پہلی تسبیح تو 100 والی آپ کھینچ لیں گے, اس کے بعد جو آپ کو سانس چڑھے گا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے تسبیح اتنی جلدی پوری نہ ہو. پھر بھی 24 گھنٹے میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ اس نے سونا بھی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے. نماز پڑھنا تو فرض ہے نا, درود شریف پڑھنا تو فرض نہیں نا, سوائے نماز کے. نماز میں فرض ہے, نماز کے علاوہ تو نفلی عبادت ہے, اور باقی کام بھی کرنے ہیں. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اب جو لوگ اس کا
پلی لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اپنے بزرگوں کے لیے تو 1,00,000 دفعہ دروشی مانتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں. اور بھائی دوئے پرا ہو تسی, ہاں پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی دوئے فیل ہوئے ہو. تو بھائی یہ بالکل فراڈ ہے. نہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں. ہم نے سنت اذکار کے اوپر یہ کارڈز باقاعدہ لکھے ہیں, PDF فارم میں ہے, ایپس میں رکھے ہیں. یہ بلو کارڈ آخرت کا صبح شام کے سنت اذکار, اور یہ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار. یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں, آپ کو نبی علیہ السلام کا کوئی بھی وظیفہ ملے گا تو ہوگا کہ 1 دفعہ پڑھ لیا جائے, 3 دفعہ پڑھ لیا جائے, 10 دفعہ پڑھ لیا جائے, 33 دفعہ پڑھ لیا جائے. حد جو آپ کو ملتی ہے وہ 100 دفعہ ہے. 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام, بس. 1.25 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا, اس طرح کے کوئی وظائف نہیں ہے. نہ روزانہ اتنا 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھنا. بھائی دروشی آپ پڑھ سکتے ہیں, وہ حدیث ٹھیک ہے جامع ترمذی میں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ اپنی جگہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا نہیں جا سکتا, پڑھ سکتے ہیں آپ, پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا ہے کہ 1,00,000 دفعہ روزانہ, تو بھائی اس دن سے ڈریں کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے, یا آپ کو مذاق ہی اڑایا جائے گا. اور باقی جو لوگ اپنے بزرگوں کی وجہ سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں انہیں بھی شرم کرنی چاہیے. تمہارے بزرگوں نے بھی اس قسم کے جھوٹ اپنے بارے میں مشہور کیے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اندازہ کرو کس سنت کے اوپر عمل کیا. بدعت کو انہوں نے نیکی کا نام دیا ہوا ہے. تو یہ اس طریقے سے کہنا کہ جی 1,00,000 دفعہ دروشی پڑھ لیا, تو یہ تو اس کے بعد وہ جو بھی خواب بیان کر رہا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اب ہونا تو چاہیے حکومتی لیول کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے, انہیں کہے کہ ہاں بہ ہیں تھے 24 گھنٹے ہستے ذرا, ہاں تے پڑھ اونچی بات ہی ذرا درود شریف میں بھی سنا ذرا 1,00,000 کس طرح پورا ہوتا ہے. اب آپ یہ باتیں کریں کہتے ہیں جی کرامت ہے. اچھا جی کرامت ہے, جی بریلویوں کی ہو تو بدعت ہے, تہاڈی ہوتے کرامت ہے. ہاں یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ ہاں اگر کرامت یہ ہے نا کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 قرآن کا ثواب, تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے کہ آپ کے بزرگ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے جو فضائل مال میں لکھا ہوا ہے. 8 3 24 دفعہ سورہ اخلاص. لیکن وہ یہ نہیں لکھا, وہ آپ کو بھی پتا ہے. تو خیر یہ تو آپ دعوت اسلامی والوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس تو ایک درود جو ہے وہ 10 لاکھ کے برابر ثواب والا موجود ہے. ادھر تو پیکیج ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں. ہاں جس طرح یہ تو صحیح پیکیج ہے نا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے 3/4 قرآن کے برابر ہے. تو دعوت اسلامی والوں نے تو باقاعدہ وہ درود شریف کے کارڈ ہم خود بھی پڑھتے تھے, جناب اتنے لاکھ دفعہ درود پڑھنے کا ثواب 1 دفعہ پڑھ لو. تو میرے خیال ہے طارق جمیل صاحب کو اس مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ 1,00,000 دفعہ گنتی کر کے پڑھتے ہو یا کوئی ایسا درود پڑھتے ہو جس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جے بچانا جے نا انہوں تے یہی کہو, ہاں ورنہ کوڑ مار رہے جے سارے.